اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے نصاب میں شامل جگت موہن لال رواں کی تیسری رباعی کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس تیسری رباعی کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد الفاظ کے معنی وغیرہ تلاش کر کے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، اور جگت موہن لال رواں نے اس رباعی میں کیا موضوع بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس رباعی کی بلند خوانی کریں گے۔ کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی؟ میرے دوستو، کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی؟ بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی؟ بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی؟ یہ گل کی مہک تھی، یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا۔ ایک موج فضا تھی، ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی؟ اب ہم اس رباعی کے الفاظ معنی کی طرف جائیں گے۔ عمر فانی اس کا پہلا لفظ ہے، عمر فانی۔ عمر فانی کا مطلب ہے یہ جوانی جو ہے، یہ عمر جو ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ فانی کا مطلب ہے ختم ہونے والی، فنا ہونے والی شے۔ اسی طرح عمر بھی فانی ہے، یہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ بچپن یہ انسان کے سٹیجز ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ انسان کے زندگی کے سٹیجز ہیں۔ گل پھول کو کہتے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں، مہک خوشبو کو کہتے ہیں۔ ہوا کا جھونکا یعنی جب کسی جگہ ہوا کی لہر دوڑتی ہو، ایک طرف آتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے۔ موج لہر کو کہتے ہیں، زندگانی زندگی کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس رباعی کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جگت موہن لال نے اس رباعی میں کیا کہا ہے؟ جگت موہن لال رواں اس رباعی میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، کیا تم سے بتائیں اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، اے میرے یارو، اے میرے ہم نواؤ، میں تم سے کیا بتاؤں؟ عمر فانی کیا تھی؟ یہ جوانی جو ڈل گئی، جو ختم ہو گئی، کیا تھی وہ جوانی؟ یہاں تھی لفظ ہے نہیں، تھی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے عمر فانی کیا تھی؟ جوانی جو تھی وہ ڈل گئی، اور جو میرا بچپن تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھا، کیسا بچپن تھا، کیسا لطف تھا، کیسے لوگ تھے، کن لوگوں سے ہم ملتے تھے، اور بچپن کے بعد جب جوانی آئی وہ بھی کیا عجیب چیز تھی۔ یہ وہ جوانی بھی کیا تھی جس کا ذکر ہم کبھی کرتے ہیں تو رونا آتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جوانی، بچپن،
یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، سب ایک نہ ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے، سبوں کی عمر ڈھل جائے گی۔ یہ نظام کائنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جن سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان بچہ بھی ہوتا ہے اور جوان بھی ہوتا ہے اور بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر لالچ میں یا غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کو بچپن، جوانی، سب چیزوں کو اس طرح دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ پھر جگت موہن لال روا نے یہاں تشبیہ استعمال کی ہے۔ بچپن کو گل سے تشبیہ دی ہے، گل کی مہک سے، یعنی بچپن کا زمانہ جو تھا وہ گل کی مہک ہے۔ جس طرح ہم کسی پھولوں کے باغ میں جاتے ہیں تو وہاں مہک ہی مہک آتی ہے، اور جب وہاں سے واپس جاتے ہیں تو مہک بھی وہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح بچپن، انسان کا بچپن پھول کی مہک کی طرح ہے جو پھول کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جوانی کو جگت موہن لال روا نے ہوا کے جھونکے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ہوا کا جھونکا ہے، ایک طرف آتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے، اسی طرح جوانی بھی ایک طرف آتی ہے اور دوسری طرف ڈل جاتی ہے۔ ایک موج فضا تھی زندگانی کیا تھی، اور آخر پر آخری شعر میں، اس ربائی کے آخری شعر میں جگت موہن لال یہ بیان کرتے ہیں، ایک موج فضا تھی، یعنی یہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب چیزیں ایک موج فضا تھی، یعنی ایک لہر کی طرح تھی جو ایک طرف آئی اور دوسری طرف گئی۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جگت موہن لال روا نے اس ربائی میں زندگی کی فانی کو موضوع بنایا ہے، یعنی یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، یہ نہ رہنے والی ہے، بچپن نہ رہنے والا چیز ہے، جوانی نہ رہنے والی چیز ہے۔ اور جس طرح انہوں نے اس ربائی میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو اپنی اس جوانی، اپنی اس بچپن اور اپنی اس عمر پر کوئی ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک موج کی طرح ہے، یہ ایک گل کی مہک کی طرح ہے، یہ چیزیں سب ہوا کے جھونکے کی طرح ہیں۔